جمادی الثانی کا مہینہ جس کا آج دوسرا جمعہ مبارک ہے، اور اسی جمادی الثانی کے مہینے میں گزشتہ جمعے میں یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ اسلامی واقعات میں سے جہاں پر بہت سارے واقعات ہوئے، وہاں پر سب سے بڑا واقعہ ایک یہ ہوا، خلیفہ اول خلیفہ بلا فضل صدر رسول یار باب مزار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات ہے۔ اس پر گزشتہ جمعے بھی میں نے آپ کے سامنے کچھ گفتگو کی تھی۔ کوشش کروں گا کہ اس جمعے میں بھی کچھ گزارشات آپ کے سامنے گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت مجھے سچ اور حق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے جن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے شمار سفر ہوئے۔ آج ہم لوگ ایک نعرہ لگاتے ہیں کہ مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، اور کچھ لوگ اس نعرے سے غلط مطلب بھی اٹھاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف ایک سفر ہوا جو غار کا ہوا، بس اس کے علاوہ کوئی اور سفر نہیں۔ حالانکہ خود نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا اور ابو بکر کا صرف ایک سفر نہیں بلکہ کئی سارے سفر ہوئے ہیں۔ ایک سفر وہ ہوا، ابھی زمین نہیں بنی، آسمان نہیں بنا، چاند سورج ستارے نہیں بنے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری روحیں جمع ہوا کرتی تھی، میری روح نے، ابو بکر صدیق کی روح نے دوڑ لگائی، دوڑتے دوڑتے میرے قدم دو تین قدم آگے رک گئے، صدیق کے قدم دو تین قدم پیچھے رک گئے، یعنی میرے قدم رسالت پر رک گئے، صدیق کے قدم صداقت پر رک گئے۔ ایک سفر یہ ہوا، اور ایک سفر وہ ہوا، ابھی آسمان بن چکا، زمین بن چکی، چاند سورج ستاروں کا نظام بھی بن چکا، ابھی دنیا کے اندر تمام چیزیں آ چکی، نبی علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لے آئے، لیکن صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی۔ ابھی نبی علیہ السلام کی عمر صرف 15 برس تھی کہ نبی علیہ السلام کے چچا ابو لہب اس نے نبی علیہ السلام کو فرمایا، نبی علیہ السلام کو کہا کہ اے بھتیجے، ہم شام کی سرزمین پر جا رہے ہیں کپڑے کی تجارت کرنے کے لیے، تم بھی ہمارے ساتھ جاؤ، تمہیں کاروبار کرنے کا۔ اب یہ 60 آدمیوں کا لشکر شام کی سرزمین پر پہنچا، اس کے اندر محمد بن عبداللہ بھی ہے، نبی علیہ السلام بھی ہیں، اس میں سارے لوگ ہیں، 60 آدمیوں کا لشکر۔ جب یہ شام کی سرزمین پر پہنچا تو وہاں پر ایک یہودیوں کا ایک عالم جو خیمہ لگا کر بیٹھا ہوتا تھا، اور جو بھی قافلہ آتا اس کو روک کر کے کہا کہاں سے آئے ہو؟ لوگ کہتے ہم فلاں علاقے سے آئے، انہیں آگے جانے دیتا۔ اور اگر کوئی یوں کہتا کہ ہم مکہ سے آئے، ان کے ایک وقت کی دعوت کرتا، اور دعوت کر کے کہتا، یوں دیکھتا، دیکھنے کے بعد کہتا ہو میری قسمت نہیں جاگی، میری قسمت کا ستارہ اب نہیں جاگا۔ لیکن ایک دن اس یہودی عالم کی قسمت کا ستارہ جاگنے لگا۔ ابو جہل کا یہ 60 آدمیوں کا لشکر کا قافلہ جب اس کے خیمے کے آگے سے گزر رہا تھا، اشارہ دے کر اس نے روکا، کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا مکہ سے آئے۔ فرمایا آج سحور کا کھانا تم میرے یہاں کھاؤ گے، سحور کا کھانا میرے یہاں کھاؤ گے۔ اب 60 آدمیوں نے اپنے سامان کو جمع کیا، جب جمع کیا، جمع کرنے کے بعد محمد بن عبداللہ
کہا بھتیجے بڑیروں نے دعوت کی ہے، بڑوں نے دعوت کی ہے، سرداروں نے دعوت کی ہے، امیر لوگوں نے دعوت کی ہے، ہم ان کی دعوت کھا کے آئیں گے، تمہارے حصے کا کھانا ساتھ لے کے آئیں گے، تمہارے حصے کی روٹی ساتھ لے کے آئیں گے، تمہارے حصے کا شیطان ساتھ لے کے آئیں گے۔ اب اس سامان کی رکھوالی کرنے کے لیے بھی تو کوئی ہونا چاہیے، اس سامان کی حفاظت کرنے کے لیے بھی تو کوئی بیٹھنا چاہیے۔ تو اپنے بھتیجے کو بٹھا دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بٹھا دیا۔ اب یہ 59 آدمی اس یہودی عالم کے خیمے میں پہنچے، اس نے سب کو دیکھا اور سب کو دیکھا اور سب کو دیکھ کر کہا ابو جہل سب آ گئے ہو، سارے آ گئے ہو، سب آ گئے ہو، سارے آ گئے ہو۔ فرمایا سارے آ گئے، فرمایا کوئی پیچھے بچا تو نہیں؟ ابو جہل نے کہا میرا ایک بھتیجا ہے جس کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو اس یہودی عالم نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا ابو جہل اسی بچے کے لیے میرا دسترخوان سجا کرتا ہے، اسی بچے کے لیے میرا دسترخوان سجا کرتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کو لایا گیا۔ نبی علیہ السلام جب آئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو جگہ ملی وہ دھوپ میں ملی۔ وہ کہاں ملی؟ وہ دھوپ میں ملی۔ پیچھے درخت تھا اور اس کا سایہ پچھلی طرف تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کی برکت دیکھیں، اللہ نے سورج کا نظام چینج کر دیا، سائے کا نظام ہی بدل دیا، سائے کو پیچھے سے گھما کر آگے کی طرف لے آئے۔ وہ یہودیوں کا عالم کہنے لگا ابو جہل اس بچے کو چھوڑ کے آئے تھے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج اور سائے کا نظام ہی چینج کر دیا۔ ابو جہل اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اس بچے کے کمر سے کپڑا ہٹا کر مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اجازت ملی، نبی علیہ السلام کے کمر مبارک سے کپڑا ہٹایا گیا، مہر مبارک دیکھی گئی۔ یہودی عالم تڑپ اٹھا اور کہنے لگا ابو جہل خدا کے لیے اس بچے پر ظلم مت کرو، تم اسے کپڑے کا تاجر بنانا چاہتے ہو، میرا اللہ اسے جنت کا تاجر بنانا چاہتا ہے۔ اس کو دوبارہ مکے بھیج دو، اس پر ظلم مت کرو، اس کو دوبارہ بھیج دو، اس پر زیادتی مت کرو۔ اب یہ 60 آدمیوں کا لشکر یعنی یہ 59 آدمیوں کا لشکر دوبارہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جاتا، یہ کوئی سمجھنے والی بات نہیں تھی۔ ابو جہل نے فیصلہ کیا ہم ایک بندے کو چنیں گے اور جس بندے کو ہم چنیں گے وہ میرے بھتیجے کو مکہ کی سرزمین پر چھوڑ کے آئے گا، ہم اس کا سامان بیچیں گے، اس کے پیسے ہم اس کو لا کر دے دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ ہمارے بھتیجے کو بخیر خیریت سے مکے پہنچائے گا۔ جس شخص نے یہ ذمہ داری قبول کی، میں نے پورا واقعہ اس لیے سنایا کہ آپ حضرات کی یہ مثال سمجھ میں آ جائے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف ایک سفر نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں، کئی سارے سفر نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوئے۔ تو جس شخص نے ذمہ داری کو قبول کیا اور محمد بن عبداللہ کو مکہ شام کی سرزمین سے اٹھایا، یعنی نبی علیہ السلام کو وہاں سے پکڑ کر کے مکہ کی سرزمین تک پہنچایا، اسی شخصیت کو آج دنیا میں بکر صدیق کہتی ہے۔ اسی شخصیت کو آج دنیا میں بکر صدیق کہتی ہے۔ تو ان کی اسلام کے اندر اتنی قربانیاں ہیں، اتنی قربانیاں ہیں۔ بچپن کی عمر ہے، والد صاحب لے گئے کعبہ، بیت اللہ لے گئے، بیت اللہ میں 360 بت تھے، توجہ کرنا ذرا میری طرف، 360 بت تھے۔ اب 360 بتوں کے اندر والد نے اشارہ کیا بیٹا یہ والا روٹی دیتا ہے، یہ والا سالن دیتا ہے، یہ والا فلاں چیز دیتا ہے، یہ والا دودھ دیتا ہے، بیٹا آپ ان بتوں کو پکارو۔ ابو بکر بولتے ہی نہیں، ابو بکر بولتے ہی نہیں، چپ۔ والد سمجھے شاید مجھ سے شرمانے کی وجہ سے نہیں بول رہا، باہر چلے گئے، جب تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو منظر ہی کو چھوڑ دیا، منظر ہی، توجہ ہے آپ کی، منظر ہی کچھ اور تھا۔ کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کسی کا بازو ٹوٹا ہوا ہے، کسی کی آنکھ نکلی ہوئی ہے، کسی کا کان کٹا ہوا ہے، کسی کی ناک کٹی ہوئی ہے، کسی کی گردن کٹی ہوئی ہے، اور چھوٹے والے سے بڑے والے کی پٹائی ہو رہی ہے۔ چھوٹے والے بت کو اٹھایا ہوا ہے اور بڑے والے بت کی
पिटाई हो रही है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद मोहतरम ने पकड़ा और अबू बकर सिद्दीक को मारा। मारते मारते घर ले आए। माँ हुआ करती है। वालिदा ने पूछा क्या हुआ, क्यों मार रहे हो मेरे बच्चे को? फरमाया, कहने लगे कि तुम्हें पता नहीं, मैं इसको बैतुल्ला ले गया और वहां पर इतने सारे बुत हैं और मैंने कहा कि ये करो, ये पुकारो, तुम्हें ये चीज मिलेगी। इसने पुकारा नहीं, मैं समझा कि शायद मुझसे शर्मा के नहीं बोलता। मैं बाहर निकला तो वापस आया, मंजर ही कुछ और था। तो माँ ने कहा, बेटा तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तोतली जुबान में बोले, अम्मा अब्बा ने कहा था ये वाला रोटी देता है, ये वाला सालन देता है, ये वाला दूध देता है। मैंने उसको कहा मुझे रोटी दे, उसने मुझे रोटी नहीं दी। मैंने उसको कहा मुझे सालन दे, उसने मुझे सालन नहीं दिया। मैंने उसको कहा मुझे दूध दे, उसने मुझे दूध नहीं दिया। तो मैंने बड़े वाले को कहा अगर तू वाकई खुदा है तो मैं छोटे वाले से तेरी पिटाई करता हूं, तो अपने आप को बचा के दिखा। अभी ठीक तरीके से पिटाई की नहीं थी कि अब्बा आ गए। वालिदा ने कहा छोड़ दो उस बच्चे को। खुदा की कसम जब यह पैदा हुआ था तो मुझे आसमान से आवाज आई थी, ए अल्लाह की बंदी, तुझे ऐसे बच्चे की बशारत दे रहे हैं कि जिसका नाम अर्शों पे सिद्दीक होगा, नबी का रफीक होगा। रफीक का मतलब हम सफर, नबी अलैहिस्सलाम के साथ कई सारे सफर करने वाला, जिसका नाम अबू बकर अर्शों पे सिद्दीक होगा और नबी का रफीक होगा। अर्शों पे नाम सिद्दीक कैसे होगा? आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, यह उन्वान तफसीली है, इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मा इसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू तो होगा, लेकिन आज आखिरी बात सुन लें। अर्शों पे नाम सिद्दीक कैसे होगा? नबी अलैहिस्सलाम मेराज पे चले गए। मेराज पे चले गए, एक ही रात में 7 आसमानों का सैर किया, पूरी दुनिया को देखा। जब वापस आने लगे जिब्रील से कहने लगे, जिब्रील मैं वापसी दुनिया में जा रहा हूं, मैं लोगों को अपनी कारगुजारी बताऊंगा, लोगों को अपना हिसाब किताब बताऊंगा, लोगों को अपने मामलात बताऊंगा, लोगों को इस पूरी रात का किस्सा सुनाऊंगा। मेरी बात पे कोई यकीन करेगा? मेरी बात पे कोई यकीन करेगा? तो जिब्रील अमीन ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, कोई आपकी बात पे यकीन करे या ना करे, एक अबू बकर होगा जो आपकी बात के ऊपर यकीन करे। एक अबू बकर होगा जो आपकी बात के ऊपर यकीन करेगा। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप हज़रात अगर अपनी जिंदगियों को बदलना चाहते हैं, अगर अपने मामलात को बदलना चाहते हैं, अगर अपने दीगर मसाइल को बदलना चाहते हैं, तो आओ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की सीरत का मुतालिया करो। आओ अपनी जिंदगियों को बदलने की कोशिश करो। आओ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह की सीरत का मुतालिया करो, खुद भी करो और अपनी औलाद को उसके बारे में होशियार करो। और ये कहते हुए मैदान अमल में उतर आओ कि फना फिल्लाह हकीकत में बका का राज मुझ पर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल से ज्यादा समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।